اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، شرک سے برات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے، تو یہ دعا کی اعلیٰ ترین قسم ہے. یہ زبان حال سے انسان پکار رہا ہوتا ہے کہ یا رب میں تیرا محتاج ہوں اور میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف تیرے ہی پاس ہے، کیونکہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں، چاہے ہمیں کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، ہم اپنی تقدیر کے واقع ہونے سے گھبرائے ہوئے ہوں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا، بدظن نہیں ہونا، دور نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، بلکہ پلٹ پلٹ کر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کی تعریف کرتے رہنا ہے. تو ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وہی ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وہی ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے جب وہ اسے بلند آواز سے پکارتا ہے، اور وہی ہر تکلیف کو ہم سے دور کرتا ہے اور ہر برائی کو ہم سے ہٹا دیتا ہے. ہمارا دل اسی کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے، ہمارے معاملات اسی کے حکم سے وجود میں آتے ہیں، اور ہماری مشکلات اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہیں. ہمیں اسی کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت ملتی ہے اور مشکلات اسی کے آسان کرنے سے آسان ہوتی ہیں. ہمیں اطاعت اور عبادت اور دعا کی توفیق بھی اسی کی رحمت سے ملتی ہے، وہی دیتا ہے. اس لیے پلٹ پلٹ کر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف لوٹنا چاہیے. ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ہو گیا ہے، یہ مشکل میرے یہاں پیش آ گئی ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی تقدیر میں سے ہے. ہمیں جو بھی تکلیف آتی ہے، چاہے انڈیویجولی، چاہے خاندان کی سطح پر، اور چاہے اجتماعی طور پر پوری دنیا میں، چاہے وہ ذاتی طور پر کوئی بیماری ہو یا وہ پھر پینڈیمک ہو، ہر تکلیف صرف اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یہ ہمارے عقیدہ تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے. کہاں؟ لوح محفوظ میں. یعنی جو مصیبت آتی ہے، اور پھر صرف مصیبت ہی تھوڑی آتی ہے، بہت سی خیر اور بھلائی بھی پہنچتی ہے. تو قل لن یصیبنا میں صرف مصائب نہیں ہے، اس میں نعمتیں بھی ہیں. جو نعمتیں اور راحتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، وہ سب تقدیر الہی کا حصہ ہیں. جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہونا ہے، تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ چیز اس کے حوصلے میں اضافہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ہوا مولانا، وہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمارا مددگار ہے. اور پھر اس کے مولا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں ہماری سرپرستی کرے. اور ہمارے لیے اس کے بندے ہونے میں کیا لازم ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں. جو فیصلے وہ ہمارے بارے میں کرے ہم اس پر اعتماد کریں کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس نے جو بھی فیصلہ کیا، جو نعمت دی یا جو تکلیف اس کی طرف سے آئی، یہ سب اسی کا فیصلہ ہے، ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آئی ہے، اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے بھلائی ہے. یعنی وہ خیر کا فیصلہ ہو یا زندگی میں آپ کے کوئی تکلیف آ گئی ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے. بندہ مومن کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی. کچھ بھی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی، الحمدللہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس کا بھی نتیجہ اچھا ہی ہوگا، اس سے بھی مجھے فائدہ ہی پہنچے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں مومنوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے. اور چونکہ وہ ہمارا مولا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے اچھی ہی امید ہے. اور ولا مولا لہم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ مولانا ولا مولا لہم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں. یعنی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، پھر ان کا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں.
اہل ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اس لیے مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کا معنی ہوتا ہے خیر کے حصول اور شر کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھنا. اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے، اور اس طرح انسان اپنی امیدوں کے حصول میں بھی ناکام ہوتا ہے. تو توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار کر دے کہ میرے بس میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور ہر کام اس کے اذن سے ہوتا ہے، وہی کرے گا، اور جو کرے گا وہ خیر ہی کے فیصلے کرے گا. تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات، کیونکہ توکل کو سمجھنا بڑا ضروری. دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات ہی پر اعتماد کرنا، دل کا اعتماد، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی کوئی بھی فائدہ ہے یا کوئی بھی نقصان ہے، اپنی زندگی میں آنے والے فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف نظر کیجیے. اس معاملے میں کوئی بھی نقصان ہوا، کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی بری خبر سنی، کوئی بھی چیز، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور پھر دل کا اس بات پر اعتماد ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا. اگر بظاہر نظر آنے والی کسی تکلیف کے ذریعے انجام میرا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بھی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، اور اگر نفع پہنچا کر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی میں اسی کے شکر گزار ہوں. یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نے میرے لیے خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور اگر اس کی طرف سے میرے لیے کوئی آزمائش یا تکلیف راستے میں ہے تو پھر کوئی اور میری مدد کر ہی نہیں سکتا. تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی ہم زندگی میں مختلف کاموں کے لیے ارادے کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی سفر کریں گے، یا ہم کوئی کاروبار کریں گے، یا ہم کوئی ڈگری کریں گے. تو ان تمام ارادوں میں انسان کو طرح طرح کے خوف بھی لاحق ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں اس کے دل میں. تو پھر جب انسان اپنی سی کوشش کر لیتا ہے، پڑھائی کے لیے محنت کر لیتا ہے، جاب کے لیے محنت کر لیتا ہے، یا ٹریولنگ کے لیے اپنے سارے بندوبست کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے دل کو ایک اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب میں نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے، اب اس کے بعد معاملہ میرا اللہ کے سپرد ہے. ہوگا یہ سب کچھ اسی وقت جب اللہ چاہے گا، اور جو وہ چاہے گا وہی میرے حق میں خیر کا فیصلہ ہوگا. تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان کے علاوہ تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو ہم پر نافذ ہوئے ہیں. ہماری تخلیق کی ابتدا سے لے کر کے ہم لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، ہماری کیا شکل و صورت ہو، ہماری آنکھوں کا رنگ کیسا ہو، ہماری ہائٹ کتنی ہو، ہماری عمر کتنی ہو، ہمارا رزق کیا ہو، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور وہ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پہنچ رہی ہیں، وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں. اس پر ایمان رکھنا کہ ان چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تقدیر کے لیے عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قضاء اور ایک ہے قدر. قضاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، جیسے قاضی ہوتا ہے، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ مقرر کرنا. تو قدر وہ تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں اپنے علم کے مطابق مقرر کر دی ہے، اور قضاء وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں کیا ہے اور اس کو حقیقت واقع میں وجود بخشا ہے، یعنی اس کو وجود بھی دیا ہے. تو اس بنا پر قضاء اور قدر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ازلی علم، یعنی جو آئندہ قیامت تک ہونے والا سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جاری ہونے والی مشیت، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کی قدرت پر ایمان لانا. اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے، ہر مخلوق پر محیط ہے. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، سمپل ورڈز میں یوں کہوں گی کہ جیسے تقدیر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے. اور اگر یہ اللہ کو نہ پتا ہوتا تو وہ پھر ہمارا رب کیسے ہوتا، یعنی اس کو علم ہی نہیں کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کو اور اس کی قوت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس ان سب چیزوں کا پہلے سے ہی علم ہے. اور پھر یہ کہ
یہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے علم کے مطابق اور اس کا علم جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ فیصلے جاری بھی ہو رہے ہیں. ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی مشیت کے مطابق سب کچھ جاری ہوتا ہے. یاد رکھیے تقدیر پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ دلیل ہے اس کی، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. سورۃ الفرقان میں آتا ہے وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. لہٰذا ہم میں سے کون ہے جو ان آیات کو جھٹلا سکتا ہو یا وہ کہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی. آج کل ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے تقدیر کچھ نہیں ہوتی، ہوتا وہی ہے جو انسان خود کرتا ہے، آپ کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی تقدیر مقرر کی. تقدیر قدر سے، قدر کا مطلب کیا تھا؟ اندازہ کرنا کہ کتنی بڑی ہوگی، کتنی چھوٹی ہوگی، کیا اس کی ایج ہوگی، کیا کرے گی، کیا فائدہ دے گی، کیا نقصان دے گی، یہ سب اس کا مقرر کردہ ہے. تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان ہوتے ہیں، یہ 4 مراتب ہوتے ہیں. پہلا مرتبہ اللہ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. دوسرا اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا ہے. تیسرا اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان لانا جو اس کی قدرت کاملہ کے مطابق نافذ ہونے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے. چوتھا اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں. تو ہمارا اس بات پر ٹھوس ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ازلی سے مطلب یہ کہ بگننگ سے علم کی بنا پر ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ ہو چکی، جو ہو رہی ہے، جو آئندہ ہونے والی ہے، سب کچھ اس کے لیے غیب اور حاضر کیا ہے؟ برابر ہے. پھر یہ کہ اللہ کا علم مخلوق کے علم جیسا نہیں، اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر ڈائمینشن، ہر صورت، ہر اس کے نتائج، اثرات سب کچھ پتا ہے. انسان نے تو بہت لیٹلی ڈسکور کیا ہے نا کہ انسان کی زندگی کی بنیادی اکائی جو وہ سیل ہے، اور سیل کس چیز سے بنا ہوا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا اس سے پہلے اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا بنانے والا ہے، تو وہ جانتا ہے سب کچھ. پھر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ایک سیل جو ہے وہ کب بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، اور پھر کس طرح اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور انسان کیوں بیمار ہوتا ہے. یہ چیزیں انسان آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا. اور پھر یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ غیب کے سارے علموں کو خوب خوب جانتا ہے. اور دوسری بات کیا کہی میں نے کہ اللہ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے، اور انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، آسمانوں کی مخلوقات ہوں، سب کے بارے میں نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے بلکہ ان سب کی تقدیر اس نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہ آیت تو سب پڑھتے ہیں نا، لیکن غور نہیں کرتے کہ مطلب کیا ہے. اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور پھر تقدیر کے تیسرا رکن کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اب دعا کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے؟ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو دعائیں سیکھنے کے لیے آئے اور یہ میں عقیدہ تقدیر پڑھانے بیٹھ گئی. کیونکہ جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں، ہماری دعائیں بھی صحیح نہیں ہوتی، اور پھر ہم دعاؤں کے بارے میں بھی بے یقینی کی کیفیت رکھتے ہیں، اور پھر وہ کبھی مانگتے ہیں کبھی نہیں مانگتے، اور مانگنے میں بھی کوئی لذت نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو قبول اللہ ہی کرے گا. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا، یعنی وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اور اگر آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہے تو وہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کی چاہت کچھ اور ہے اور اللہ کی چاہت کچھ اور ہے تو کس کی چاہت بہتر ہے؟ اللہ کی چاہت. وہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے فائدے جانتا ہے. ہم صرف وقتی طور پر بہت شارٹ سائٹڈ ہے، تھوڑا سا اپنا فیوچر جانتے ہیں، وہ ہمارا لانگ ٹرم فیوچر جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز اس وقت بندے کو دینی ہے
اور کون سی چیز نہیں دینی. کون سی چیز آج اگر اس کو دے دی تو دنیا میں تو یہ خوشحال خوش ہو جائے گا، لیکن اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. اور اللہ ہم پر مہربان ہے، وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی تھوڑی سی دیر کے لیے ایک دنیاوی فائدہ دے کے، ایک لذت دے کے، اور ہمیشہ کی زندگی ہماری مشکل میں ڈال دے. تو وہ ہم سے روک دیتا ہے، نہیں اس کو یہ نہیں دینا، کیونکہ یہ اس کے لیے بظاہر فائدے کی چیز ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے نقصان دہ. ہم اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے، اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے، پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر وہ نہ بھی ملے جو ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں اور جس کے لیے روز دعا کرتے ہیں، صبح شام ہر وقت ہمارے دل میں غم لگا ہوا، وہی مانگتے رہتے ہیں، اگر وہ چیز نہیں بھی ملتی تو کیا کچھ بھی نہیں ملتا؟ آپ مسلسل عبادت کی حالت میں ہیں، جب تک آپ دعا کی حالت میں، آپ عبادت کی حالت میں، آپ کو عبادت کا اجر مل رہا ہے. اگر یہ مشکل آپ کی زندگی میں نہ ہو تو کیا آپ دعا کریں؟ کیا اللہ کو یاد کریں؟ کیا آپ کا اتنا اجر اکٹھا ہو؟ کیا آپ اتنی دیر عبادت کی حالت میں رہیں؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ کچھ دعاؤں کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اور زیادہ دعائیں کرے. بعض لوگوں کی مناجات، بعض لوگوں کا رونا اللہ کے آگے، بعض لوگوں کا فریادیں کرنا اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کچھ دیر اور اسی حال میں رہے، ایسی ہی دعائیں کرے. کیونکہ جب ہر چیز ملی بھی ہوتی ہے نا تو بس ایک روٹین کی نماز ہوتی ہے، روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں جس میں کوئی دل نہیں لگا ہوتا ہمارا. لیکن جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر ہم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، پھر رو کے مانگتے ہیں، پھر چپ کے مانگتے ہیں، پھر تنہائی میں مانگتے ہیں، پھر سب کے بیچ میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، پھر کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور آپ دیکھیے بندہ مومن جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور فائدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ ڈی ٹاکس ہو رہے ہیں، آپ صاف ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے اعمال نامے میں وہ لکھا چلا جا رہا ہے، آپ کا اعمال نامہ وزنی ہو رہا ہے. اگر دعا قبول نہ ہونے کے فائدے آپ گننا چاہیں آپ حیران ہو جائیں کہ یار اب میں تو ایک چیز مانگ رہا تھا اور اگر آپ نے وہ نہیں دی تو اس کے بدلے میں اتنی ساری چیزیں دے دی مجھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور پیار آتا ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھیے، ہم چاہے ساری دنیا کی مدد حاصل کر لیں لیکن ہونا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ ہے تقدیر، اور یہ ہے تقدیر کے ساتھ ہمارا رشتہ دعا کا، کہ اس لیے ہمیں پلٹنا اسی کی طرف ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو ہونا وہ نا جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو قلم اسی کے حکم سے چلتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چیز چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے. ہر چیز اس کے اختیار میں، لہٰذا اس سے مانگتے چلے جائیں. یعنی یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے، ہونا وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے، کوئی نہ میری بگاڑ سکتا ہے نہ میری بنا سکتا ہے. اور یہی عقیدہ توحید ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر چیز کو کس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا؟ اللہ کی طرف. یہی تو عبادت ہے، یہی عبادت ہے. یعنی ہم عبادت صرف چند ریچولز کو لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا ایسا تعلق ہونا، ایسا یقین ہونا، ایسا ایمان ہونا، یہ سراسر عبادت ہی کے حصے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ایسی شکل کا ہو، ایسی آنکھوں والا، ایسے رنگ کا ہو، نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرے گا، وہ آپ کے اختیار میں نہیں. اور پھر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہو.